ہیں ابھی چند منٹ پہلے یہ بچے ہم سے نفرت کرتے تھے اور ابھی چند ہی منٹ ہوا میں نے توبہ کیا، یا اللہ تو نے میری محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیا۔ اے لوگوں، سود بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائے، ورنہ اگر روزی حلال نہیں ہے تو ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بتایا گیا قرآن کریم میں، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنا یہ عبادت کا کام ہے۔ لہذا لوگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے مسلمان بنایا تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن آج ہمارا نوجوان بہت بگڑ رہا ہے، بہت بگڑ رہا ہے۔ ابھی گونڈا گئے تو ایک لڑکا آیا، مجھے موٹر سائیکل پہ ریلوے اسٹیشن سے بٹھایا، اور جب ہم پیچھے بیٹھ کے چلے تو وہ کے کانے میں نگاہ پڑی تو کے کانے میں یہاں بھرکی لٹ گئے، تو ہم پکڑے نم کے کیوں کا پہنے رے، کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی گران تو چھدائی لیا رہا ہے سوک میں، تو ہم کہا تو نقوہ نہیں چھدائے، نقوہ چھدائے گلاب کا پہن لی تھی، ان کا کائیں نہیں چھدائے، تو کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی، ہم کا عجیب آدمی، بتاؤ ناک کان چھدانا مردوں کے لیے اسلام میں حرام ہے، عورتوں کے لیے ثواب کا کام ہے، لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان اللہ رحم کرے، ہاتھے میں یہاں کھڑوا پہنے کھڑوا، پہلے عورتیں بیوہ ہوت رہا ہے، اب تو خیر نہیں رہے گا، لیکن پہلے مہروے جب بیوہ ہوت رہا ہے تو چڑیا اتار کے کڑا پہنا تھا، بولو کہ بیوہ ہو ایک نشانی، آج نوجوان پہنے گھومت ہے، اللہ جانے یہ کب سے بیوہ ہوئے گے، کوئی ان کے مری گا تو کڑا پہنے گھومت ہے۔ اے نوجوانوں، داڑھی رکھنے کے لیے اسلام کہتا داڑھی نہیں رکھاتے، کھڑوا پہنتے ہو، کان میں بھرکی پہنتے ہو۔ اے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، مرد بن کے رہو، مسلمان بنایا، مسلمان بن کے رہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن 3 سجدہ روزانہ کرتے تھے، کس لیے؟ ایک سجدہ اس شکر میں کرتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا دیا، اور دوسرا سجدہ اس شکر میں کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر مسلمان بنا دیا، اور تیسرا سجدہ اس شکر میں کرتے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنا کر کے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ کتنا احسان ہے اللہ کا۔ آج ہم لوگ اپنے مرتبے کو نہیں جانتے، بتاؤ آج ہم ان پیروں سے ناچ دیکھنے جاتے ہیں۔ اے ناچ دیکھنے والوں، ذرا غور کرو، تم اپنا مقام بھول گئے۔ معراج کی رات میں حضور کے ساتھ جبریل تھے، 7 آسمان تک رہے، اور جب آگے سدرہ پہنچے تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آگے نہیں جا پاؤں گا، تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا دے گی، اب آپ آگے جائیے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، حاجت ہو کچھ تو بتاؤ۔ تو جبریل کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، 50,000 سال کا راستہ ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا وہ پل۔ یہ ہمارے تمہارے دنیا پل تھوڑو 10 فٹ 15 فٹ چوڑے ہیں، وہ پل صراط کا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی امت اس پہ سے کیسے گزرے گی؟ لہذا آپ رب کے حضور جا رہے ہو، اللہ سے میرے لیے اجازت لے لینا کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کے امتیوں کے پیر کے نیچے بچھا دوں۔
اور میرے پروں کے اوپر سے آپ کی امت گزر جائے. پر جبریل کے کتنے ہیں؟ ایک پر کی چوڑائی اتنی ہے جیسے زمین اور آسمان کی دوری. اور اس طرح کے جبریل کے پاس کتنے پر ہیں؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے 26,000 پر ہیں جبریل. اب بتاؤ ہماری تمہاری لیے جبریل اپنا پر بچھائیں کہ پیروں کے نیچے پر بچھائیں؟ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، رسول بھی ہیں. اب اس سے آپ اپنا اندازہ لگاؤ کہ یہ پیر کا مقام کتنا بلند ہے. جبریل پر بچھائیں گے اور انہی پیروں سے ہم ناچ دیکھنے جائیں. اے لوگو، یہ تو بہت پرانی برائی تھی جو ہم مسلمانوں سے دور ہو گئی ہے. لیکن اب بھی کچھ ایسے ہیں کہ بیاہ کریں گے، شادی کریں گے تو اس میں ناچ نچوائے گا. للی گھوڑی، اب تو للی گھوڑی ختم ہو گیا. ناچ نہ کروا مسلمانوں، نکاح کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے. سنت ادا کر رہے ہو اور اس میں ناچ کر رہے ہو. اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے اپنا مقام سوچئے کہ ان پیروں سے ہم جائیں تو مسجد جائیں، ان پیروں سے جائیں تو ہم کسی کی مدد کے لیے جائیں، ان پیروں سے جائیں تو ہم رزق حلال کے لیے جائیں. حدیث پاک میں اسباغ الوضوء علی مکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فذالکم الرباط، تو سرکار فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہارے لیے جہاد ہے، جہاد کا ثواب تم کو ملے گا. تو اس لیے اللہ نے پیروں میں طاقت دی ہے تو ناچ دیکھنے نہ جاؤ، شراب پینے نہ جاؤ. اس سے خدا جانے کہیں اگر ایک نس گڑبڑ ہو گئی تو پھر معاملہ کیا ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے پیروں کو سلامت رکھا ہے. ایک بزرگ ہیں شیخ سعدی علیہ رحمہ، پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہے تھے، چپل راستے میں ٹوٹ گئی تو ننگے پیر چلنے لگے. اتفاق سے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے گزرا. شیخ سعدی کی نگاہ پڑی تو اس کا لباس بھی اسلامی نہیں، چہرہ بھی اسلامی نہیں. تو شیخ سعدی کو تکلیف ہوئی. کہا یا اللہ، تو نے اپنے نافرمان بندے کو چلنے کے لیے گھوڑا دے دیا، اور یا اللہ میں تیرے دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے چپل کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی. حضرت شیخ سعدی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، اور جب مسجد میں گئے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب نکلے تو مسجد کے دروازے پر کچھ بھکاری موجود تھے. ان بھیک مانگنے والوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے دونوں پیر گھٹنے سے غائب تھے. شیخ سعدی کی نگاہ پڑی تو پھر مسجد میں واپس چلے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے. کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا ہے. چلنے کی سواری دے نہ دے، تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا ہے. یا اللہ تیرے بندے تو بہت ایسے ہیں جو پیروں سے بھی محروم ہیں. اللہ نے پیر دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. ان سے پوچھو جو بیچارے بغیر پیر کے. لہذا کوشش کرو کہ ہمارے پیر اس راستے پہ نہ پڑے جس سے خدا ناراض ہو. آج انہی پیروں سے چل کر ہم زنا کے لیے جاتے ہیں. اے لوگوں، ایک وہ زمانہ دیکھو کہ مدینہ منورہ ہے. ایک انصاری اپنے گھر سے نکلے تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک عورت کو 2 یہودی چھیڑ رہے ہیں. ہم لوگ تو کتریائے کے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان تھے پکے. انصاری مسلمان نے جب دیکھا کہ 2 یہودی ایک عورت کی عزت لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں تو انصاری مسلمان جا کر کے ان دونوں سے بھیڑ گیا. کہا سنو،
اسلام نے حرام کیا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی پر نگاہ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں یہودی اس انصاری سے لپٹ گئے، وہ انصاری ان دونوں سے مقابلہ کرنے لگا، یہاں تک کہ مار پیٹ ہوتے ہوتے وہ انصاری شہید ہو گیا۔ انصاری شہید ہو گیا، اسی درمیان میں اس عورت کو موقع ملا اور اپنی عزت بچا کر کے چلی گئی۔ وہ زمانہ تھا کہ جان دے دیا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو نہ بدنام ہو، اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو کے لیے ہم دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو، حدیث پاک میں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی پر اگر تم نے غلط نگاہ ڈالی تو تمہارے ماں بہن بیٹیوں پر بھی غلط نگاہیں پڑیں گی۔ سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک خاندان ایسا تھا، غریبی میں مبتلا ہو گیا، بیچارہ مزدوری کے لیے جاتا، پورا دن رہتا، لیکن کوئی مزدوری کے لیے اسے نہیں بلاتا، خالی ہاتھ شام کو آ جاتا۔ گھر میں فاقہ ہونے لگا، بچے فاقہ کرنے لگے، تو اس کی ایک لڑکی جوان تھی، اس نے دیکھا کہ کافی دن سے ابو جا رہے ہیں اور روزی نہیں پا رہے ہیں، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، تو اس کی جوان بچی ایک دن جب اس کا باپ نکلا گھر سے تو جوان بچی بن سنور کے بستی میں گئی، اس ارادے سے کہ آج کسی جوان سے زنا کراؤں گی، بدلے میں پیسے لوں گی، راشن لے کے گھر میں آؤں گی تاکہ بھائی ماں باپ سب فاقہ کی مصیبت سے بچ جائے۔ وہ نوجوان لڑکی اس برے ارادے سے نکلی، شہر میں گئی۔ وہ نوجوان لڑکی بن سنور کے، شام کو جب اس کا باپ واپس آیا تو پیچھے سے اس کی لڑکی بھی آئی۔ باپ نے دیکھا تو تیور بدل دیا، ارے تو کہاں گئی تھی، تو نے گھر سے باہر قدم کیسے نکالا؟ تب اس نے کہا ابا کئی دن سے آپ روزی کمانے جا رہے ہو، روزی نہیں مل رہی ہے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، آج میں نے دل میں سوچا تھا کہ آج بن سنور کے شہر میں جاؤں گی، کسی جوان سے زنا کرا کے پیسے میں بدلے میں پیسے لے کر کے راشن لے کے آؤں گی تاکہ فاقہ سے نجات مل جائے۔ لیکن ابا گواہ ہے خدا کہ زنا چھوڑ دو، کسی جوان کی نگاہیں بھی میری طرف نہیں اٹھی، کوئی مجھ سے بولا ہی نہیں، میں ایسے واپس آ گئی۔ تب باپ کہتا بیٹی زندگی گزر گئی، کسی کی ماں بہن پر میں نے نگاہ نہیں ڈالی ہے تو میری بیٹی اولاد پر کسی کی نگاہیں کیسے پڑیں گی؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ملے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہیں نہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آج اس پرفتن دور میں ماں باپ بہت دکھی رہتے ہیں۔ اے لوگوں آج ہم مولانا کی تو عزت کرتے کرنا چاہیے، پیر صاحب کی عزت کرتے کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم ان کو دیکھو جن کے لیے قرآن نے صراحتاً فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو وَخْفِضْ جھکاؤ، لہما ان دونوں کے لیے، جناح بازو کو، من الذُّلِّ ذُلِّ من الرحمہ انکساری کرتے ہوئے، دل میں رحم پیدا کرتے ہوئے کہ ابا اماں کو دیکھو تو بازو جھک جائے گا۔ ماں باپ کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرمایا، لیکن آج ہم ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے۔ ہم مولانا لیکن ہم سے کوئی ملا ہوا ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے ابا پانی لا پلاؤ، پردھان ہو گیا کوئی تو اپنے ابا سے پانی منگوا کے پلا رہا ہے۔ اے لوگوں ماں باپ کی تعظیم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ رسول کو راضی کر لو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب گورنر بنایا تو سرکار نے ان کو کچھ باتیں کہی تھی، جن میں ایک بات یہ بھی کہی تھی
کہ لا توقن والدیک، اے معاذ گورنر ہو گئے ہو لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تجھے حکم دے کہ گھر چھوڑ دے، مال چھوڑ دے تو سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی اطاعت کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھو، روزے رکھو، لیکن آج لوگ رمضان کا مہینہ پا کر بیمار بن جاتے ہیں۔ جنہیں دو چار پتا ڈپلیکیٹ دوا لے کے جیب میں دہی لے تو کہ ہوٹل میں بیٹھی ہیں، چائے پیے، گبر گبر کھائی ہیں، کوئی دیکھے تو کہہ رہے یار رمضان ہے یار دیکھو نا کتنی بیماری ہے، دوا دیکھو کتنی لی ہے۔ ارے تم کس کو دکھا رہے ہو؟ روزہ تم خدا کے لیے رکھ رہے ہو، بندوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ جس خدا کے لیے رکھ رہے ہو وہ خدا تو دلوں کی حرکتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ لگاتے ہو خوب، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی بھی کبھی دیکھا تم نے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بچپنا تھا، بہت چھوٹے تھے، رمضان کا مہینہ آیا تو پہلا روزہ رکھا انہوں نے۔ جب روزہ رکھا تو ان کے ابا اماں بہت خوش، بریلی میں دعوت کر دیا، پورے بریلی میں دعوت بانٹ دی کہ آج میرا بیٹا زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے، آج ساتھ میں سب کو افطاری کرنا ہے۔ دعوت بڑھ گئی، انتظام ہونے لگا۔ ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ سوکھ گیا، ہونٹیں سوکھ گئی، بچپنا تھا، کافی چھوٹے تھے۔ ابا نے دیکھا تو ان کو لے کے گئے گھر میں، دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کیا، پھر اعلیٰ حضرت کے ابا ایک کھیر پیالی کی لے کے آئے، ایک پیالی کھیر کی لے کے آئے، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے، تمہاری حالت خراب بیٹا، کھا لو کھیر، پانی پی لو، میں نے دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا تھا بچپن میں؟ کہا تھا ابا یہ دروازہ کھڑکی آپ نے بند کیا ہے کہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، میں کھا لوں؟ ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے؟ ابا جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمت کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور شام کو بریلی والوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے روزہ افطار کیا۔ اور آج ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ اے لوگوں آ رہا ہے رمضان، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ کہ رحمت و برکتوں والا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ لو، لیکن مسلمان کھائے میں ہے سب سے آگے، سب سے آگے۔ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، 3 لوگ گھر سے نکلے سفر میں، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تینوں سفر میں نکلے۔ گھر سے جب لے کے راہ ختم ہوئے گا، بھوکے ہوئے تو پریشان کافی تھے، کسی کو رحم آیا تو ایک پیالی کھیر دے دیا کسی نے، تو تینوں کھیر دے کے بیٹھے، کہیں یار بھوک سب کا لگی ہے اور کھیر یک کے پیالی ہے، سب لوگ کھاوا جائے تو کوئی بھلا نہ ہوئے، تو ایک آدمی کھائے لے تو کم سے کم ادھر بھلا تو ہو جائے۔ لیکن ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن بھوک تینوں میں لگی، کھائے تو کہیں نہیں کھیر رکھ دیا جائے اور سو جاوا جائے، صبح اٹھا جائے جی کے خواب سب سے بڑھیا دیکھے جو کوئی کھیر کھائے لی، پنچایت ہوئی گئے، کھیر رکھ دی، تینوں لیٹ گئے، سوئے گئے۔ یہودی عیسائی کے ہیں نیند آوت دے اللہ کو، مسلمان جیسے لیٹا ویسے آنکھیں بند کی تو ناک بجاوے شروع کیے۔ وہ یہودی عیسائی سوچن کہ مسلمان سوئے گا ہے، بھئی خواب دیکھی اٹھی کھیر کھائی تو ہم لوگ سوئے گئے جلدی سے، وہ انہوں دونوں سوئے گئے، اور دونوں سوئے گئے، مسلمان کا بغیر کھائے کہاں نیند آوے گا۔ جب وہ دونوں سوئے گئے وہ مسلمان اٹھا اور کھیر کے پیالی اٹھے، کھیر کھائیس، پانی پیس،
کے بعد آرام سے سوا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ دونوں تو جلدی سے اٹھ گئے کہ اٹھو جلدی خواب بیان کیا جائے جی کہ اچھا خواب وہ کھیر کہی اور مسلمان کہے اٹھے وہ کے کام پہلے سے تمام ہے۔ جب صبح دونوں اٹھے وہ کا اٹھاویں تو جہاز بلٹے باہر بلٹی جائے، باہر سے اٹھائے تو یہ کروٹ سے اٹھائے تو وہ کروٹ، تو کہ زبردستی اٹھائی کے بیٹھے ہی۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھا تو کہیں اس کا بات تو کہیں گے خواب بیان کرو جی کہ خواب اچھا وہ کھیر کھائے، تو مسلمان کہے تو بھائی بتاؤ تم لوگ کہاں دیکھے؟ تو عیسائی بولا کہ آج میں نے آسمانی خواب دیکھا، لوگ زمین کا دیکھتے میں نے آسمان کا دیکھا۔ کہا کیسے؟ کہا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ مجھے بیدار کیے، پھر لے کر کے گئے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے تک مجھے لے کر کے گئے۔ 4 آسمانوں کی سیر میں نے کیا ہے، آج میں نے خواب آسمانی دیکھا ہے، لہذا وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ تو یہودی بولا کہ سنو، اگر تمہارے پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تم کو چوتھے آسمان تک لے گئے تھے، تو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور دنیا کی سیر کرانے کے بعد آسمانوں پہ لے کے گئے، 6 آسمان تک لے کے گئے، 2 منزلہ میں تم سے اونچا گیا تھا، اس لیے میرا خواب تم سے اچھا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ اور مسلمان بھائی ٹھاکے مل ملاوے تو اسے کہیں تم کا دیکھو تم بتاؤ۔ تو مسلمان نے کہا کیا بتائیں؟ جیسے میں سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اٹھ، صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے۔ تب میں اٹھا، میں نے سحری کھائی، روزے کی نیت کر لی۔ تو دونوں بولے کہاں کھائے؟ کہیں کہاں کھائے؟ کھیر کے علاوہ اور کچھ رہا ہے؟ کہیں ہاں کتا کھائے، کہیں کتا وہاں رہبے کرے۔ اب دونوں بہت کھپا، کہیں یار تم بڑے بے وفا نکلے، ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے۔ تو مسلمان کہا تھا تم چوتھے آسمان پر رہے، 6 پر رہے، کتنا چلے، چلا تھی حالت خراب ہو گیا، ہم کھائے لیا کہا کرے۔ مسلمان کھانے میں بہت آتا، اے لوگوں کھاؤ لیکن پاک چیز کھاؤ۔ قرآن میں کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتا وہ پاک چیز کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اپنی چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ۔ بہرحال اے لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ لو، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھو اور اپنے امام کی قدر کرو۔ آج اماموں کو لوگ بڑی گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ نماز میں کمال کب پیدا ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے الامام ضامن، امام تمہاری نمازوں کا ذمہ دار ہے، ضامن ہے تمہاری نمازوں کا۔ والمؤذن مؤتمن، اور اذان دینے والا تمہاری نمازوں کا امین ہے۔ امین یعنی امانت میں ہے، تمہاری نماز اس کی امانتوں میں ہے۔ جب امام ذمہ دار ہے، امام کی توہین کرو گے، برائی کرو گے تو نماز میں نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے لوگوں اپنے امام کی قدر کرو، امام کی قدر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اپنے مدرسے کے مدرس کی قدر کرو۔ آج لوگ تو مدرس کا نوکر سمجھتے، امام کا نوکر سمجھتے، لیکن ذرا زندگی دیکھو اللہ والوں کی۔ بغداد کے بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے، ان کے 2 لڑکے تھے امین اور مامون۔ بغداد میں مدرسہ چلتا تھا امام محمد کا، تو ہارون نے امام محمد کو بلوایا، کہا میرے ہاں آ کر کے دونوں بچوں کو پڑھا دیا کرو۔ ہم لوگ ہوئے تو گھیو ہوئی کہ چلو بادشاہ کے یہاں ٹیوشن پڑھاوے پائے گی، لیکن امام محمد کہتے ہیں سنو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، مدرسے میں بھیجو۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیا۔ ہفتہ 10 دن گزرا، پھر ایک دن ہارون گھوڑے پر بیٹھے اور گئے امام محمد کے مدرسے میں کہ دیکھیں میرا بچہ پڑھتا ہے کہ کھیلتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام محمد وضو کر رہے تھے اور وضو کا آخری حصہ پیر دھل رہے تھے، اور ہارون بادشاہ کا لڑکا امین لوٹا لیے پانی ڈال رہا تھا۔ ہارون بادشاہ نے دیکھا، گھوڑے سے اترے اور جس گھوڑے سے گھوڑے کو مارتے تھے اسی گھوڑے سے اپنے لڑکے کو مارنے لگے۔ تو
امام محمد کہتے ہیں ہارون کیوں مار رہے ہو؟ میں استاذ ہوں، کیا میری خدمت نہیں کر سکتا؟ تو ہارون بادشاہ کہتے ہیں حضور میں اس لیے نہیں مارتا کہ آپ کے پیر پہ پانی ڈالتا ہے، میں اس لیے اس کو مارتا ہوں کہ اللہ نے اس کو 2 ہاتھ دیے، اس کو چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو دھلتا، تب اللہ اس علم دین کی برکت عطا فرماتا۔ ایک ہاتھ کمر پہ رکھے ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا پیر دھل رہے ہیں۔ اس کو دین کی دولت جب ملے گی جب ایک ہاتھ سے پانی ڈالے گا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیروں کو دھلے گا۔ اے لوگوں، بادشاہ ہارون رشید تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ ذہن دیا۔ تو آج آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ذہن دو، مدرسے کے مدرس کو، امام کو گری نگاہوں سے نہ دیکھو، یہ تمہارے امام ہیں، ان کی جتنی عزت کرو گے اللہ اتنی ہی آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ دیکھو ابھی میں نے بتایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ آج کل بہت سی عورتیں اگر زیور پائے گئے ہیں، سونے چاندی کے بڑھیا کپڑا پہنی ہے، تو غریب عورت کو گری نگاہ سے دیکھتی۔ اے میری ماں بہنوں، کبھی لباس پہ گھمنڈ نہ کرو۔ آج تو لباس پہ گھمنڈ دیکھا جاتا ہے، شادی بیاہ میں ہے پہنی ہے غرارہ، تکیوں کے بعد ایسے پکڑ کے چلی لاگت ہے انسان نہ کو آندھی بونڈر کو اڑا لے۔ یہ گھمنڈ کا لباس ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اس تنے بے جان پر خالق کا فن رہ جائے گا۔ کبھی لباس پہ گھمنڈ نہ کرو، کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو انسان بنایا، انسان بن کے رہو۔ حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو سوچ لے تو کبھی گھمنڈ نہ کرے۔ کیا حقیقت ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے انسان بنتا ہے، پھر گھمنڈ۔ اس لیے گھمنڈ نہ کرو۔ کوئی شوہر اپنی بیوی پر نہ سوچے کہ میں بیوی پہ احسان کر رہا ہوں، احسان کر کے اپنی بیوی پر ظلم ڈالے نہ۔ شوہر کا احسان نہیں ہے، احسان بیوی کا ہے۔ بیوی کا احسان شوہر پر ہے۔ تم کما کے کھلا رہے، کون احسان؟ تم تو 1000 آدمی کے 20 میں وعدہ کر کے آتے ہو، علاوہ نانو نفقہ کے 21,000 دیوے چلو، بولو علاوہ نانو نفقہ، یعنی کھانا خرچہ چھوڑ کے 21,000 روپیہ دیوے چلو۔ تو اب کھانا خرچہ وعدہ کر کے دے رہے تو کون احسان؟ احسان بیوی کا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیوی کا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ بیوی کے آنے کی وجہ سے گھر مثل جنت بن جاتا ہے۔ جو نے گھر میں مہروے نہ ہوئے تو گھر کی حالت کون میں ہوتے بولو۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوگے کہ اگر بیوی گھر سے کہیں میکے میں چلی گئی 2-4 دن تو گھر میں جھاڑو لگانے والا جلدی نہیں ملتا ہے۔ جھاڑو لگانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے نوکرانی رکھو تو وہ بھی اتنا اچھا کام نہیں کرے گی جتنا اچھا کام بیوی کرتی ہے بغیر پیسہ لیے۔ تو امام حضرت عمر فرماتے بیوی کا پہلا احسان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ گھروں کو مثل جنت بنا دیتا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ بیوی کی وجہ سے ہماری نگاہیں گناہوں سے بچتی ہیں۔ بیوی کی وجہ سے انسان زنا سے بچ جاتا ہے۔ یہ بیوی کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تیسرا احسان فرماتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی امانت کو اپنے پیٹ میں 9 مہینہ تک محفوظ رکھتی ہے۔ چوتھا احسان یہ ہے کہ اپنے سینے کا دودھ مفت میں 2 سال تک اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ کتنا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا، یاد رکھو سرکار کی 11 بیویاں تھیں، 11 میں سے صرف 1 بیوی سے بچے ہوئے۔
10 سے نہیں ہوئے، 11 میں کس سے ہوئی؟ خدیجہ سے۔ اور خدیجہ کے جب انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ سے شادی کیا۔ حضرت عائشہ جوان تھی، تو جب حضور حضرت عائشہ کے بستر پہ لیٹتے تھے اور کروٹ بدلتے تھے تو کہتے تھے ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ۔ تو عائشہ ناراض ہوئی، کہنے لگی میں جوان ہوں، آپ کے بستر پہ ہوں اور آپ بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہو، جب دیکھو تو ہے خدیجہ ہے خدیجہ کہتے رہتے ہو، بڑھیا کی رٹ لگا رہے ہو۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ کہا عائشہ میں خدیجہ کو کبھی نہیں بلا سکتا، اس لیے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، خدیجہ کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے۔ جب رسول اللہ نے اپنی بیوی کا احسان مانا ہے تو ہم لوگوں کو بھی ماننا چاہیے۔ لڑکے کہاں مل جائیں گے؟ اگر مہروا نہ ہو تو کونو دکان جہاں سے گڑوا پپو خرید لا، بولو۔ بیوی کی وجہ سے اللہ اولاد دیتا ہے، اس لیے لوگوں بیویوں کا احسان مانو، اور بیویوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو مارو نہ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہارے پاس ان کو امانت کے طور پر دیا ہے، ان کی قدر کرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کم عقل ہیں، کم عقلی کی بنیاد پر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی فطر الی المصلی، حضور عید یا بقرعید کے دن عیدگاہ نکلے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے عیدگاہ میں جاتی تھیں، تو عورتوں کا بھی مجمع تھا عیدگاہ میں۔ فمر علی النساء، تو سرکار عورتوں کے پاس سے گزرے۔ فقال یا معاشر النساء، تو سرکار نے فرمایا اے عورتوں تصدقنا، تم سب صدقہ کیا کرو، اے عورتوں صدقہ کیا کرو۔ کیوں؟ انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ اے عورتوں صدقہ کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ جب عورتوں نے سنا تو سوال کیا، قلنا وبما یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں کہ ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، مرد کم، ایسا کیوں؟ تو حضور نے 3 وجہیں بتائی تھی۔ نمبر 1 پر فرمایا تھا تکفرن العشیرہ، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی تم کو جہنم میں لے کے جائے گی، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ آج عورتیں بہت ناشکری ہیں، اگر ان کے جتی فرمائش سے سب پوریا ہوا کرو تو کہیں تم تو ہمار آنکھوں کے تارا ہو، تم تو ہمارے دل کے ٹکڑا ہو، اور جہاں جب تم چوکیو وہ کہتے ہیں مر نہیں جاتے، پھر گھنکا ٹیکا دیکھے روز زندگی بھر ہم کا جلے۔ ایک بات میاں ساری زندگی کی کہانی ختم، ہمیشہ یہ ناشکری کرتی۔ ہمارے ادھر ایک مسلمان ہیں لیکن نماز کبھو نہیں پڑھا تھا، ٹوپی کبھو نہیں اتارا تھا، ٹوپی ہمیشہ لگائے رہے ہیں، اور نماز کبھو نہیں پڑھے جاتے تو گاؤں والے ان کا پنڈت کہے لگے۔ تو جب ان کا پنڈت تو مہرو لقب پنڈت ہے، مہرو لقب بہت جلدی پاوا تھا۔ بیچارہ حافظ جی 10 سال حافظہ کرا تھا تب حافظ بنا، تو جہاں نکاح میں پہنچے وہ حافظ ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ڈاکٹر کے نکاح گئے ڈاکٹر ہیں تو ان کے نام پنڈت پڑ گیا۔ ایک دن مچھلی بکائی چھوٹ گئی وہ شہری تو پنڈت لہن، تو کہ جب پنڈتین بنا کے رکھے نا کھانا خاطر بولے پنڈت بیٹھے تو نکال کے دہن، جب پنڈت کھائیں تو کڑوات، تو کہیں ناری کروات کا ہے رے کدھوئے نہیں ہے، صحیح کہا۔ تو پنڈتین کہا تھا تو ہے جو جرنا، تو سب دن جو جا رہے ہمارے، کبھوں تو صحیح کہے سب دن لیکن لگائے، کہیں نہیں صحیح بات کروات ہے رے۔ تو پنڈت بٹیوا سے اپنے کہیں تو کھا کے دیکھ، جب بٹیوا کھائیس تو وہ کہیس ہاں اماں کروات ہے۔ تو پنڈت کہا تھے آئے رے نمکوری تلوا دھرا رہا چولے تو وہی تو نہیں ڈال دیے رے اماں،
जब पंडिताइन देखें तो कड़वा तेल के शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल के शीशी खाली। तब पंडिताइन मुंह ठोका थे, कहें हाँ हम जानने पाए निमकौरी तेल वही डाल दिया। बताओ मछली में डाले बैठे निमकौरी तेल और मर्द कहे कड़वाहट है तो कहते हैं तुहे जू जरना। औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हुआ तकस्सुरुन लाना, और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज्यादा करती हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। याद है मेरी माँ बहनों, शौहर से नाराज हो तो बद्दुआ न करो, लड़कों से नाराज हो तो बद्दुआ न करो, बद्दुआ तुम्हारी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। लेकिन आज बद्दुआ में बहुत माहिर है। मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा हुआ, जब मर्द मेहरून झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो दुआ मांगेला, कैसे या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठाए लो, या झूठी हुए तो इका उठाए लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। वो मेहरू वो पोछ फैलाई कैसे या अल्लाह यू झूठा हुए तो इका उठाए लो, या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो और हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। यानी मरे लौट बोट मर्दवा है, मेहरवा बेवा कब होता जब मर्द मरे थे तभी। बहुत होशियार है माँ बहनों, बद्दुआएं न करो। और तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाक़िसुल अक्ल हो, तुम्हारी दीन, तुम्हारा दीन भी कम है, तुम्हारी अकल भी कम है। मर्दों का दीन ज्यादा, औरतों का दीन कम, इसलिए कि औरतों के कुछ दिन ऐसे भी हैं जिसमें औरतों से नमाज माफ हो जाती है, बोलो, लेकिन मर्द से कहूँ माफ होता है नहीं होता। मर्द इमाम बन सकता है, औरत इमाम नहीं बन सकती। औरतों का दीन कम है, अकल भी कम है, तो कम अकली की बुनियाद पे अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इन पर हाथ न उठाया करें, न मारो न तलाक दो, बल्कि सब्र करके जिंदगी गुजार लो। हदीस पाक में जो अपनी औरत की बदतमीजी पर सब्र करके जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन हजरत अय्यूब के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए सब्र करो, मारो पीटो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन सरकार ने कभी मारा। पूछा गया या निसा नबी ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, हुजूर की बीवियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। तो न मारो और न तलाक दो, बल्कि सब्र करके और इनकी गलतियों को माफ कर दिया। कुरान में अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नासी, और लोगों की खताओं को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह ताला हमको आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आप हजरात जाए ना, देखो स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक बैठे हैं जो बेहतरीन अंदाज में आपको नाते नबी सुनाएंगे। जब तक आप सुनेंगे आपका वक्त इबादत में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला